صابر سبحانی صاحب، لگ رہا ہے کہ جیسے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ اب عمران خان صاحب اور ان کے ہم نوا جو لوگ ہیں ان پر سکنجہ کسا جانے والا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. دیکھیں اس وقت جو ان کا اعلامیہ آیا فارمیشن کمانڈرز کی، یہ کور کمانڈر کی نہیں، یہ زیادہ وسیع پیمانے پر اس میں جس میں ڈیو کمانڈر ہوتے ہیں، یعنی کہ کور کمانڈرز میں تو آپ کی کورز ہوتی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، یہ ڈیو لیول تک ہوتے ہیں جس میں میجر جنرل. ٹھیک. تو یہ ایک بڑا فورم ہے، بڑا فورم ہے. یہاں پہ جو انہوں نے اس کا اعلامیہ جاری کیا یہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسا 9 مئی کے بعد کا جو ہے اس کے جیسا ہی ہے. اس آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی؟ کوئی نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فوج کی جو اس حوالے سے پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی یکسانیت ہے، یعنی وہ جیسے 9 مئی کے بعد انہوں نے جو پالیسی اختیار کی تھی. لیکن دیکھیں سبحانی صاحب، تبدیلی نظر انہوں نے تو اپنے ادارے کے جو لوگ ان واقعات میں ملوث تھے ان کو تو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے. باقیوں کے بھی پہنچایا ہوا ہے. دیکھیں جو ان کے اپنے لوگ تھے ان میں بھی فوج کی کسٹڈی میں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے لوگوں کو تو پہنچا دیا، میں یہی کہہ رہا ہوں. تو یہ باقی جو ہما شما ہے، آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں جو کور کمانڈر لاہور جو ریٹائرڈ ہو گئے. نہیں میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، عمران خان اور ہم نوا. جی ان کے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، جیل میں بھی موجیں کر رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں کہنے کو تو آپ کو موج نظر آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو ایک 5 اسٹار بھی جیل میں بھی رہنا پڑے تو وہ جیل ہی ہوتی ہے. جیسے محترم میاں نواز شریف صاحب رہے تھے، ان کی فیسلٹیز اور عمران خان کی فیسلٹیز کا موازنہ کریں تو آپ کو یقیناً فرق نظر آئے. نہیں سبحانی صاحب، اپنے نواز شریف صاحب قومی مجرم نہیں تھے. نہیں دیکھیں وائٹ کالر کرائم کے ان کے الزامات تھے اور وہ جھوٹے ثابت ہوئے، جبکہ عمران خان صاحب قومی مجرم ہے، دیکھیں وہ ریاست کے مجرم ہے. اچھا بات یہ کہ ہم نے یہاں بحث نہیں کرنی. اوکے ہم نے کسی کو مجرم نہیں ثابت کرنا، نہ کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کرنا. ٹھیک، ہم نے تو ایک حالات کا تجزیہ کرنا ہے. وہ عدالتوں نے نواز شریف کو پہلے پکڑا پھر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، سزا دی، بعد میں پھر جلدی سے چھوڑ دیا. یہ عدالتوں کا کام ہے، انہیں کرنے دیں. اب عمران خان کے ساتھ بھی ان کے کیسز بھی عدالتوں میں ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی ضمانت ہوتی ہے، ایک اگلا کیس تیار ہوتا ہے. میں ایک اور دریا کا سامنا تھا، مجھے ایک دریا کے پار اترا والی سچویشن ہے. خیر یہ وہ معاملات ہے، لیکن جو ان کے اعلامیہ سے آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خاص پالیسی میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. لیکن عملاً تو کچھ نہیں ہوا نا. ہم شریک گفتگو کر لیں اپنے عامر علی صاحب کو. جی عامر علی صاحب، مطلب بیانیہ اعلامیہ وہی ہے لیکن عملاً تو کچھ نہیں ہوا. فوج نے اپنے مجرموں کو سزا دے دی، سویلین تو کچھ نہیں ہوا، وہ دندناتے پھر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں گفتگو میں کسی اور جگہ سے شامل ہوں گا. خاص طور پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک جماعت کی حکومت تھی 2 صوبوں میں اور پورے پاکستان میں، بلکہ 3 صوبوں میں، اور اس جماعت نے پتہ نہیں کیا سوچا کہ انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا. پھر وہ الیکشنز کی طرف گئے، پھر انہوں نے الیکشن کو نہیں مانا. اگر آپ نے الیکشن کو نہیں مانا تو جیسے آپ نے پہلے ریزائن کیا تھا آپ دوبارہ ریزائن کرتے ہیں، تو بڑا ایزی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے جب ایک صوبے میں اپنی حکومت بنا لی اور اس کے بعد آپ اسمبلیز میں آ کے بیٹھ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکنالجمنٹ دے دی. اگر آپ نے اکنالجمنٹ دی ہے تو پھر اس کو اون کریں. ایک سائیڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، یہ سب کچھ جعلی ہوگا. بھائی مجھے نہیں پتا فارم 45 47 کیا ہوتا ہے. مجھے ایک چیز پتا ہے کہ آپ نے مورلی اس کو اکنالج کیا اور اپنا وزیر اعلیٰ بنایا. ادروائز یو ہیڈ انادر وے، آپ اسے ریفیوز کر سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ جہاں جیت گئے وہ الیکشن ٹھیک ہے. سر یہ میں اس سائڈ پہ آتا ہوں، چونکہ آپ کی بات گفتگو بڑی لمبی تھی تو مجھے ذرا 2 منٹ چاہیے ہوں گے.
تو سر جب اٹک قلعے میں نواز شریف صاحب تھے تو وہ اٹک قلعے میں جو سہولیات تھی، میں نواز شریف صاحب کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں، نہ ہی میں پی ٹی آئی کے کوئی مخالف ہوں، میں ایک اینالسٹ ہوں، میری اپنی اوپینین ہے. اس میں جب وہ اٹک قلعے میں تھے تو مجھے یہ یاد ہے کہ وہ سہولتیں بہت ہی بری تھی، جس پہ بہت زیادہ چیخا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ شخص ٹوٹ جائے گا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ جو کیس بنایا گیا تھا نا، وہ تھا کہ آپ نے زمین پہ بیٹھ کے جہاز اغوا کر لیا ہے. وہ کچھ اس قسم کا کیس تھا. مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیس اسٹیبلش کرنے والے وہ لوگ کون تھے، وہ دماغ کون تھے، تو انہوں نے بعد میں اس کیس کو پروف بھی کر دیا اور اس پہ سزا بھی دے دی. یعنی آپ ایسا کیس بناتے ہیں. اب خان صاحب کے جو بھی کیس ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک مچ اباؤٹ اٹ، لیکن میں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ٹویٹ ہے. سوری، میں اس فیکٹس میں جو عامر صاحب جو جس سچویشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بڑا دلچسپ انہوں نے بات کی کہ زمین پہ بیٹھ کے ہوا میں طیارہ کیسے اغوا کیا. وہاں کا ایک اور فیکٹ ہے کہ آپ کا آرمی چیف ہوا میں ہے اور اب زمین پہ بیٹھ کر آپ کسی اور کو بیج لگا رہے ہیں. دیکھیں مجھے اس کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو لیجئے. سر دیکھیں، یہ میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا. یہ جورسڈکشن جو ہے وہ پی ایم کی ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی ہوتی ہے کہ سویٹ ول پہ نہیں ہوتی. سر دیکھیں میری بات سنیں، وہ تو جنرل احمد محمود تو آج بھی اپنی کتابوں میں جو لکھ رہے ہیں پھر چھوڑ دینا. جنرل عزیز کیا لکھ رہے ہیں وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، میں کسی پہ نہیں جانا چاہتا. عزیز کی بات کر لیں، شاہد عزیز کی بات کر لیں. میں سر اس کی پوائنٹ چاہتا ہوں جی، جو انہوں نے کہا، جنرلز نے کتابیں لکھی. جو انہوں نے، اچھا میں ایسے ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ جو عوامی نمائندہ منتخب ہو کر آتا ہے وہ سویٹ ول پر ہی چلتا ہے. اس کو عوام نے اختیار دیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سیکنڈ ورلڈ وار کا فاتح تھا، جس نے جاپان کو فتح کیا اور امریکہ کو سیکنڈ ورلڈ وار میں عزت دلوائی، اس کو وائسرائے بنایا گیا تھا جنگ عظیم کے بعد جاپان کا. تو امریکی صدر نے اس کو بڑے میلے سے کھڑے کھڑے اس وائسرائے شپ سے فارغ کر دیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ وی امریکن نیشن از پراؤڈ آف یور سروسز بٹ ناؤ یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ. دوسری طرف آپ دیکھیں جنرل جو افغانستان میں مجھے اس ٹاپک پہ جانے دیں اگر آپ اجازت دیں تو. دنیا کی مثالیں لیں گے تو جس نے جنگ عظیم جیتی، چرچل، جو اتنا بڑا آپ لیڈر مانتے پوری دنیا، وہ وائز گائے تھا ایز اے ڈیموکریٹک، وہ الیکشن ہار گیا تھا. سر یہ اس بات پہ مجھے تبصرہ کرنے دیجیے، پہلے میں صفائی صاحب اس بات کو پورا کروں گا. وہ الیکشن ہار گیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا یہ تو میں بھی کوئی اتنی ہسٹری بڑی پڑھی ہے، لیٹ می ایکسپلین. ہسٹری کی بمبارڈمنٹ گزارش بات یہ جی کہ بالکل جو تھا چرچل تھا، ہی واز این اپوزیشن لیڈر، اور تمام ان کی جو کیبنٹ تھی اور ان کی جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی، انہوں نے کولیکٹیولی یہ کہا کہ ہی از اے رائٹ پرسن ٹو فائٹ، اور اس وجہ سے ہم اسے بناتے. اور امیڈیٹلی 45 میں جب وہ الیکشن ہوئے تو اٹلی جیت گیا، چرچل ہار گیا، بٹ 1950 میں چرچل دوبارہ جیتا بھی تھا. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے اس کو کسی اور پرائم میں دیکھا. سر میں اس جگہ پہ آنا چاہتا ہوں جو ٹویٹ ہوا ہے. میں ہسٹری کے نا کچھ پنے تھوڑے سے پلٹتا ہوں کہ 1948 میں جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں قائد اعظم تقریر فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اردو ول بی دا پاکستان نیشنل لینگویج، تو ایک لڑکا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وائی ناٹ بنگلہ، وائی اردو، اور اس بندے کا نام تھا شیخ مجیب الرحمان. اچھا، یہ میں اپنی تمام عوام کے لیے بتانا چاہتا ہوں. جو کہا گیا نا غدار کون، آپ کو آپ کی را نے یہ بات ایڈمٹ کی کہ ہم نے 20 سال ایک بندے کو پالا، ہم نے اسے گرو کیا، ہم نے اسے انجیکشن لگائے طاقت کے، اور را نے اس کو مطلب اون کرتی ہے اس چیز کو. اس کا نام بھی شیخ مجیب الرحمان ہے. پھر اگلی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مودی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس جتھے میں شامل تھا جو مکتی باہنی کی صورت میں بنگلہ دیش میں گھسا تھا، تو اور وہ لاکھوں کا جتھا تھا. تو میں وہاں پہ بھی اناؤنس کرتا ہوں کہ وہ بھی کس کا جتھا تھا اور کس کو سپورٹ کرنے آیا تھا، اس کا نام شیخ مجیب الرحمان تھا. اور اس میں ایک اور بات آخری ایڈ کرنا چاہتا ہوں.
میں نے لیفٹیننٹ جنرل شعیب کے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں بتایا تھا کہ وہ 90,000 فوج جسے کہا جاتا تھا وہ 90,000 فوج نہیں تھی، فوج صرف 33,000 تھی، اس میں باقی سویلینز اور بیوروکریٹس تھے جن کو بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا. اس لیے اور آخری بات جو ہمیں بڑی شرمندگی دلائی جاتی ہے، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں یہ وہی فوج تھی جس نے 1965 کی جنگ لڑی تھی، جیتی تھی، اور جس میں آپ ہمیشہ یوم دفاع مناتے ہیں 6 ستمبر کو. یہ وہی فوج تھی اور مغربی پاکستان کے سیکٹر سے ہم کوئی چیز نہیں ہارے تھے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ چیز آن ریکارڈ موجود ہے. جو لوگ اپنی فوج کو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے، ان کو کچھ سمجھائے. یہ میجر بابر تو شہید ہوا ہے جو 15-20 دن پہلے ایک 33 سال کا میجر بابر، شاید میاں والی سے ان کا تعلق تھا، مجھے اور اس کو پتا تھا میں جا رہا ہوں، میں شہید ہونے جا رہا ہوں. ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اس نے اپنے آگے فوجی کھڑے، ایک عام جو ہے وہ سپاہی کھڑے نہیں کیے تھے، وہ خود آگے لیڈ کر رہا تھا. اس کیپٹن کو میں سلام کرتا ہوں جو شاید میاں والی سوری یہ اپنا ادھر سے تھا، سائی وال والی سائڈ سے کسی جگہ سے، ساؤتھ آف پنجاب سے تھا. یہ کون سی جنگ؟ یہ سر یہ ابھی یہ وہ جنگ ہے جو آپ یہ وہ جنگ ہے جو آپ کی حقیقی جنگ ہے. جو آپ ان دہشت گردوں کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ دہشت گرد پاکستان کے حامی ہیں. آپ کو اگر ایسا میں عامر علی صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے یولوجائز کرنا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. اگلی بات جنرل مانک شاہ جو اس وقت کمانڈر تھا، اس نے پاکستانی فوج کے متعلق جو شاندار کلمات کہے ہیں کہ کس بہادری سے کن مشکل حالات کے اندر ہماری فوج نے اس وطن کا دفاع کیا، اور اس فوج کو آپ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر برا بھلا کہیں گے. تو میں تو ایسے سیاستدان کو سیاستدان نہیں مانتا، ننگے وطن، ننگے دین، ننگے ملت کہوں گا. سر مجھے ایک بات اس میں ایڈ کرنی ہے. ہندو بھی یہی چاہتے تھے، یہودی بھی یہی چاہتے تھے کہ پاکستان کی فوج کو کسی طریقے سے ہم نوٹوریس فورم میں ڈال دیں، اور انہوں نے ایسا اعلیٰ کار ڈھونڈا کہ انہوں نے وہ ڈال دیا ہے. اس سے زیادہ کوئی کرنے والی بات نہیں ہے. جو بندہ اس بات کو دفاع کرے گا نا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس بندے کے پاس یا تو پاکستانی فیس نہیں ہے یا اس بندے کی آخری بات اس معاملے میں فوج کا سیاسی کردار ہم انڈورس نہیں کرتے، یہ یاد رکھیے گا. لیکن فوج کا جو کردار ہے اس پر ہم انگلی اٹھانے نہیں دیں گے. بہرحال مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے عامر علی صاحب بہت اچھی باتیں کہیں، لیکن 9 مئی سے لے کر آج تک جن کو ہم غدار کہتے ہیں انہوں نے فوج پر حملہ کیا. ماشاء اللہ آپ دونوں کی بڑی لرنڈ گفتگو تھی 71 اور اس کے پس منظر میں. تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ 71 میں ہوا کیا؟ اتنے زبردست لوگ تھے ہم، یہ ساری فورسز تھی، تو ملک 2 لخت کیسے ہو گیا؟ مثلا اس میں کیا نیریٹو کیا ہے ہمارا، کیا نیریٹو کیا ہے؟ دیکھیں یہ جی میرے خیال میں آپ بتائیے. سر میں تو گفتگو یہیں سے بھی شروع کر سکتا ہوں جو آپ نے کہا. سر دیکھیے، جب ایک نیگیٹو نیریٹو پاس ہو رہا ہوتا ہے نا عوام میں، ہمیشہ فوج تب لڑتی ہے جب عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے. نو میٹر سر میں میری بات سن لیجئے. آپ کی 65 میں بھی آپ کی فوج ان سے 4 گنا تھوڑی تھی، 71 میں 5 گنا کم تھی. ہمارے وسائل ان کے مقابلے میں لمیٹڈ تھے. سر میری بات سن لیجئے. اب ہم نے کچھ اسٹریٹجیکل میئرز تھے، آپ بات کو سمجھیے پلیز. یہ مخالفت مخالفت کوئی چیز نہیں ہے. نمبرز کی بات کریں سر نمبرز دیکھیں. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے کہا تھا، بڑے وائز آدمی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک 25 سال کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان الگ ہو جائیں گے. یہ ان کی ریٹن تقریر ہے ایک. تو کسی میرے یا عامر صاحب جیسے یا آپ جیسے دانشور نے ان سے پوچھا علامہ صاحب آپ کو الہام ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو میتھمیٹیکل کلیہ ہے. اس نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے اندر 80% جو پرائمری اسکولوں میں
اساتذہ ہیں وہ وہ ہندو ہندوز ہیں ہیں۔ ہندو ہیں ہاں۔ اور جب ہندوؤں کے ہاتھوں سے وہ ٹرینڈ ہو ٹرینڈ گئے، ہو کر ایک نئی نسل آئے گی تو 25 سال میں جب وہ آئے گی تو وہ پھر پاکستان کے ساتھ رہنا کبھی پسند نہیں کرے گی. 47 اور 71 میں کتنے سال بنتے ہیں دیکھ لیں. 25 سال اور ڈفرنس بھی ایسا ہی ہے. اپنے پاکستان توڑنے کا جو یہ بات آپ نے کی، اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اس یہ میں ہندوؤں کا کردار ہے؟ اور کس کا کردار ہے سر؟ مودی تو اسٹیبلش کرتا ہے نا. دیکھیں اب ہم ایک ایسی بات میں بات کر رہے ہیں 71 کی بات سر. 71 دیکھیں نا، ہندوؤں نے توڑا نا پاکستان. اچھا میں ناظرین کے لیے میں سر 71 پہ پاکستان میں کتنی کتابیں لکھی؟ بہت سی لکھی گئی، بہت سی بہت سی لکھی گئی، کتنی؟ بہت سی لکھی گئی ہیں. آپ یہ نہ کہ فوجیوں نے اور غیر فوجیوں نے کتنی؟ بہت لکھی گئی. اگر میں وہ لسٹ بیان کرنی شروع کروں بہت لکھی گئی ہیں. ہم بعد میں بات کریں گے. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے انگلیوں پہ گنی کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ 9 مئی گزرے کتنی دیر ہو گئی ہے، اور اگر 9 مئی کا وقوع کرنے والے ریاست پاکستان کے خلاف اور اس کے غدار تھے تو ان کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ہوئی؟ آگے ہم بڑھتے ہیں. سبحانی صاحب کیونکہ بات اس طرف جا رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مشہور شخصیت ہیں. ویسے پاکستان میں سب سے مشہور شخصیت جو گزری ہے وہ پیر سپاہی تھا، جو پتہ ہے نا آپ کو بوتلوں سامنے رکھ کے وہ پھونکے مارا کرتا تھا شفاف جاولاک کے دور میں. آپ کو پتہ ہے نا پیر سپاہی ایک پاکستان میں وہ اتنا مشہور تھا کہ اس کے زمین پر ٹریول کرنے پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ وہ جہاں جاتا تھا وہاں پر نقش امن کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا، عوام اس طرح ٹوٹ پڑتے تھے. اور میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ جب لاہور ایئرپورٹ پر وہ اترے، پیر سپاہی صاحب مشہور شخصیت تھے نا، جیسے آپ کے پیر ہی ہیں نا، عمران خان کو اس کے ماننے والے پیر ہی مانتے ہیں، تو وہاں پر وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکے. گرجا چوک تک انسانوں کے سر ہی سر تھے. تو اس نے کہا یار اچھا ایسے کرو کہ تم جو بوتلیں لائے ہو پانی کی دم کرانے کے لیے وہ کھولو، میں سپیکر پہ پھونک مار دیتا ہوں. تو مشہور ہونا تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. مشہور تو مسولینی بھی تھا، ہٹلر بھی مشہور تھا. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ان کی 90% سے زیادہ ان کی. تو عمران خان صاحب کی مشہوری کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا کہتے ہیں نہیں ہے؟ تو مشہور تو پیر سپاہی بھی تھا اس میں، اور مشہور تو چاہت علی خان بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ وہ مشہور ہے اس کو حکومت دے دو. وہ ایک سر لاہور میں تھا سلیم کرلا، جس کا جلوس ہوا وہ اچھنے سے لے کے مزانگ تک ہوتا تھا. تو کیا مطلب وہ واز ہی ڈیزرونگ فار دس پوسٹ؟ ہی واز ناٹ. اچھا میرا خیال ہے کوئی سینسیبل بات بھی کر لی. جی بتائیے. اچھا بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے جو الیکشن پروسیس ہوتا ہے، اور الیکشن میں ایک آپ کو پتہ ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے لیے ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ کینڈیڈیٹ اور یا جماعتیں وہ اپنا ایک پروگرام لے کے جاتی ہیں اور وہ اپنے حق عوام کی رائے اپنے حق میں مولڈ کرتی ہیں، اور عوام جس کو چاہتی ہے اس کو ووٹ دے دیتی ہے. اچھا جس طرح کی آپ وہ مشہوریوں کو آپ لے کے اور نہیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی تو لائٹر موڈ بڑے آف شوٹس نکل آتے ہیں لائٹر موڈ. اچھا وہ ہوتا ہے. اب جس کو عوام ووٹ دے دے وہ جس کو بھی، اب 8 مئی کو جس کو بھی عوام نے ووٹ دیا، آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل ووٹرز کا 13% ووٹ عمران خان کو پڑا ہے. یہ آپ کو پتا ہے؟ اسے بھی چھوڑ دیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں سر آپ کی بات کو بالکل انڈورس کرتا ہوں. بالکل آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا. نہیں سبحانی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں. میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. 2018 میں بھی ایک ووٹ پڑا تھا، اور 2018 میں بھی جس طرح ووٹوں کو مینپولیٹ کیا گیا تھا وہ چیزیں اون ریکارڈ ہیں. تو پھر پہلے آپ 2018 کو انڈورس کر لیں، اس کے بعد پھر 2023 ایسے نہیں نا سر، ایسے اپنی مرضی کی بات اپنی مرضی کی نہیں. سر 2018 پہ اور 2024 کا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. اس کو ایسے کرتے ہیں کہ 2018 میں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے اس الیکشن کو، انہوں نے بھی کہا تھا ہم نہیں مانتے. انہوں نے کوئی اس پہ کیمپین کی، عدالت میں گئے نہیں. پھر اس الیکشن کو انٹرنیشنل میڈیا نے کہا یہ ریگڈ الیکشن ہے.
2018 کے الیکشن کو انٹرنیشنل میڈیا نے ریگڈ الیکشن نہیں کہا. پھر 2018 کے الیکشن میں یہ نہیں ہوا جو کہ 2023 کے الیکشن میں ہوا. جو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ہے وہ کورٹ میں چلا گیا اور اس نے کہا ہے کہ جی میں اس سے نہیں ہارا, میں اس سے ہارا ہوں, میرے یہ فارم 45 لیں. پھر 2018 میں یہ نہیں ہوا کہ جو 2023 میں ہوا ہے, جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے, میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جیتا, مجھے ایسی جیت نہیں چاہیے, میں چھوڑتا ہوں یہ سیٹ. ٹھیک ہے, چلیں ایسے لوگ آنے چاہیے. بہت فرق ہے. ایسے کیا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کا کردار تو بہرحال ایک مثبت کردار ہے, اس کے بارے میں ہم مطلب آپ کی بات کو رد نہیں کرتے. حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک بہت پائے کے وہ انہوں نے کمپین چلائی اور پھر وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں, وہ آپ کی بات درست ہے. لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کو دیکھیں 85 سے لے کر اب تک 10 الیکشن ہوئے ہیں اور 10 میں سے 8 الیکشن ایسے ہیں جو کنٹروورشل ہیں, جن کو نہیں مانا گیا. تو یہ کون سا کنٹروورشل نہیں ہے؟ 2 نہیں ہیں. کون ایک 85 کا وہ نان پارٹی بیس پہ تھا, وہ ویسے ہی نان پارٹی بیس, اور دوسرا جو 2003 میں جنرل مشرف نے کرایا تھا وہ بھی نان کنٹروورشل ہے. آگے بڑھتے جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ معاشی فرنٹ پر کچھ کارکردگی دکھا رہی؟ لیکن اگر معیشت ٹھیک ہو رہی ہے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو بیرومیٹرز ہیں نا, اچھا اسٹاک ایکسچینج کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, آپ وہاں پہ سرو کر چکے ہیں ایز اے ان کے پبلک ریلیشن. ہمارا اسٹاک ایکسچینج کیا ہے, اکنامک گراؤنڈ پہ, بزنس گراؤنڈ پہ کام کرتا ہے. آپ کی کون سی انڈسٹری اتنا پرفارم کر رہی ہے, مجھے بتا دیں کون کون سی انڈسٹری. میں ایک چھوٹی سی بات, آپ نے بہت ریلیونٹ سوال مجھ سے کیا. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ان اینٹیسپیشن ریئیکٹ کرتا ہے, وہ پرسیو کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات ٹھیک ہوں گے, تو وہ اینٹیسپیٹ کر کے اس کو پازیٹیو ریئیکٹ کرتا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ چائنا بھی جا رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم جو آپ مانے نہ مانے وہ بہرحال وزیر اعظم تو ہے نا, تو وہ جہاں گئے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں, یعنی یو اے ای, سعودی عربیہ. آپ یہ کہہ لیں کہ فورن فنڈنگ یہ جو پرسپشن کی بات ہے تو پرسپشن بہرحال بہتر ہو رہی ہے, بہتر ہوتا ہے. لیکن میں نے پرسپشن جو ہوتا ہے جی اس کے پیچھے اسپیکولیشن ہوتی ہے. نہیں, اس کے پیچھے ان انڈسٹریز کی بیلنس شیٹس ہوتی ہیں, ان کا بزنس ہوتا ہے, بزنس انالیسز ہوتا ہے, جس کی بنیاد پہ ان کے شیئرز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ. سر مجھے تھوڑی اجازت پورا کر لیں جی. اچھا بڑے بڑے یہاں ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ ویلتھ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کارپوریٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کی اینٹیسپیشن نہیں کر رہے ہوتے کہ ٹی وی ٹاک شوز پہ دیکھ کے کہ معیشت اچھی ہو گئی ہے تو اسٹاک ایکسچینج پہ جو نا لگا دے. ان کے اپنے بڑے ویل کیلکولیٹڈ قسم کے میسر. اچھا روٹی 20 سے 15 اور 15 سے 10 کوئی فرق نہیں. سر مجھے بھی کسان کا کیا حال ہوگا, گندم کہاں سے کہاں آ گئی. سر دیکھیے میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں جو سوال کیا تھا نا سر نے کہ یہ اینٹیسپیشن ہوتی ہے, اور اس کا جواب سبحانی صاحب نے خود ہی دے دیا کہ وہاں پہ بڑے پروفیشنل, بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ان چیزوں کو اسپیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری نے کس سائڈ پہ موو کرنا ہے, کون سی نئی چیزیں آنے والی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں سبحانی صاحب نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا. بٹ لیٹ می ٹیل یو نیکسٹ, یہ خالی اسٹاک ایکسچینج سے نہیں ہوتا, کچھ ادارے اور بھی ہیں جیسے کہ فنچ ہے, جیسے کہ موڈیز ہے. جب وہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ کو پلس کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ پرسپشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے سر. اور اس میں کوئی پاکستانی نہیں بیٹھا ہوتا, وہ گورے بیٹھے ہوتے ہیں, اور انہوں نے تو ایک ایک چیز کو کیلکولیٹ کر کے نہیں. آپ سبحانی صاحب کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ مخالفت کر رہے ہیں؟ وہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں. نہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جواب دے دیا تو وہ ایگری کر رہے ہیں آپ سے. بات سمجھیے گا, میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ جو موڈیز اور فنچ ہے یہ آپ کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بار بار ہمیں کہا جاتا ہے موڈیز اور فنچ جب ایک گورنمنٹ کے بارے میں کوئی اچھی بات کرتے تھے تو
ایک پارٹی کے جو بڑے بڑے ارسطو ہیں وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ صحیح نہیں ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بات کی ہے نہیں، کیونکہ میں نے وہ بات نہیں پڑھی. میں نے ان کی جو ریمارکس دیکھے ہیں پچھلے 6 سال سے پاکستان کے، وہ جس سائٹ پہ لے کے جا رہے تھے، اور 2022 میں وہ ہمیں -C کیٹیگری میں بھی لے گئے تھے. میں نے وہ پڑھے ہیں. مجھے کسی کو پولیٹیکلی ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز کہوں گا. دیکھیں سبحانی صاحب، میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ 2023 میں 24 میں ابھی بھی ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ٹریول کر رہا ہے مور دین 22%، جو کہ انڈسٹری کے لیے کلنگ ہے. لیکن ہماری پرسپشن یہ ہے کہ ہم اپنی گروتھ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ہم نے اپنے انفلیشن گیپ کو نیرو کرنا ہے. اور جس کے لیے ورلڈ بینک نے تو کہا ہے کہ 1.6-1.8% آپ کی گروتھ ہوگی. ہمارے اپنا خیال ہے، ایشین بینک نے شاید 2.4 بتائی ہے، ہمارا اپنا خیال ہے 2.8 ہے یا 3 پوائنٹ سمتھنگ ہے. تو یہ اختلافات چلتے رہتے ہیں. اور انفلیشن جو ہے 38% سے کم ہو کے 38% سے کم ہو کے ابھی لیس دین 20% ہے. ہو گئی ہے. اچھا نہیں، ویسے سبحانی صاحب آپ کی باتوں سے مجھے متاثر لگ رہے ہیں. سبحانی صاحب بات یہ ہے، مطلب میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کسی جماعت سے، ہم تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ پرسنل لائکنگ نہیں ہونی چاہیے. پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے نا، یہ سیاست کا رخ نہیں ہوتی. ہم لوگ تجزیہ کر رہے ہیں، ہم کسی جماعت کے، میں کسی جماعت کا کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوں کہ میں نے اسے ڈیفینڈ کرنا ہے. اب میں ایک آخری پوائنٹ کہہ دوں کہ یہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ سرکاری ملازمین کی جو پینشن ہے اس پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. سر میں اب آپ کو ایک بڑی پیاری نیوز دیتا ہوں. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ چائنا گورنمنٹ کی ایک جو بڑی دیتا ہوں نیوز، کیونکہ وقت شاید نیرو ہوتا جا رہا ہے. تو لیٹ می کنکلوڈ ان دس وے دیٹ within this visit for the second phase of the CPEC، اگر ہم نے فار نیکسٹ 2 years صحیح طریقے سے اسے ایگزیکیوٹ کر لیا، اور B2B بزنس ٹو بزنس جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، جس کا ہمیشہ سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ آتی ہے، تو it is predicted that if we can station this investment in Pakistan, that will be for more than $200 billion، 200 ارب ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور میں اپنے دوستوں اور اپنے ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ آج 2024 میں اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، ہم آج سے 6 سال بعد بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں اور اسی پینل میں بیٹھے ہوں کہ 2030 تک اگر پاکستان کی گروتھ ایسے ہی رہی اور یہ انویسٹمنٹس کا سلسلہ ایسے ہی آتا رہا تو پاکستان دنیا کی 16ویں بڑی اکانومی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ اس بارے میں شور رہیے، اور میں اس بارے میں پورے طور پہ شور ہوں. مجھے پاکستان سے کوئی ناامیدی نہیں ہے، میں پاکستان سے پر امید ہوں، میں پاکستان کی عوام سے پر امید ہوں، میں ان کے جوش سے عمران خان سے آپ پر امید نہیں ہے. فیو سیکنڈ کنکلوڈ کر دیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ماہر بیٹھے ہیں سی پیک کے 2 فیز تھے. ایک کمپلیٹ ہو گیا، پہلا فیز کمپلیٹ ہو گیا جو انیشل ان کا، اور بیچ میں وقفہ آیا، عمران خان صاحب نے لطف تل دیا، روک دیا، اس کو خراب کر دیا. اچھا یہ ایک ہے، یہ ایسی باتیں نا میں بہت ساری کر دوں، آپ کر رہے ہیں. نہیں سر، انہوں نے ٹرانسپیرنسی کہہ کے نا تو بہت سارے پروجیکٹس کو سر پہلی بات لگا دیا کہ جی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. دیکھیں اچھا وہ ٹرانسپیرنسی انہوں نے لگا دی، کون سی ٹرانسپیرنسی لگائی، کہاں لگائی؟ ہاں